اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ برادران گرامی قدر، ابھی جیسا کہ ہمارے برادر محترم جناب نجر صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں ندامت وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اپنے مکتب کا سبق دہرانے کے لیے آیا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت میری بھی ہے، میں یہاں کوئی صدارت وغیرہ کرنے نہیں آیا ہوں، چونکہ اسی مکتب کا میں بھی طالب علم ہی رہا ہوں۔ میں نے اس مکتب سے جو سیکھا ہے اسے آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر کروں گا، اور ویسے بھی شعر و سخن کا ماحول ہے، آپ حضرات شعراء کرام کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں منصور بیان ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ حضرات نے یہ ذمہ داری تفویض کی ہے تو آئیے جشن آل عمران کے حوالے سے میں سب سے پہلے اپنے تمام بیرونی شعراء کرام کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قدردانی اور عزت افزائی بھی کرتا ہوں۔ آئیے اس ذات کو خراج عقیدت پیش کیا جائے جس نے کائنات میں اس وقت سربراہ جماعت صادقین کا ساتھ دیا جب کوئی سربراہ جماعت صادقین کا ساتھ دینے والا نہ تھا۔ قرآن آواز دیتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم کا انتخاب کیا اور نوح کا انتخاب کیا اور آل ابراہیم کا انتخاب کیا اور اس کے بعد آل عمران کا تمام کائنات میں انتخاب کیا۔ عزیزو، انتخاب یہی منص شہود کے اوپر نہیں آتا، بلکہ انتخابات کی کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، انتخابات کے کچھ لوازم ہوتے ہیں، انتخابات کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، انتخابات کے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ مجھے ان تمام باتوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنا ہے، بس صرف اتنا کہنا ہے کہ جب اللہ نے آدم کا انتخاب کیا تو آدم سے بہتر اس کائنات میں کوئی موجود نہ تھا۔ اگر آدم سے بہتر کوئی اس کائنات میں ہوتا تو اس کا انتخاب ہوتا۔ آدم کے بعد نوح کا انتخاب ہوا، اس کا مطلب نوح سے بہتر بھی اس کائنات کی کوئی فرد نہ تھی، اس لیے نوح کا انتخاب ہوا۔ نوح کے بعد آل ابراہیم کا انتخاب ہوا، آل ابراہیم کے بعد آل عمران کا انتخاب ہوا۔ آخر انتخابات یہ کیوں ہوا؟ آپ نے آیت کے کلمات کے اوپر غور کیا؟ اللہ نے 2 نبی کا انتخاب کیا ہے اور 2 آل کا انتخاب کیا ہے۔ آدم کا انتخاب کیا ہے اور نوح کا انتخاب کیا ہے، آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے، آل عمران کا انتخاب کیا ہے۔ تو آدم کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آدم سے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ نوح کا انتخاب کیوں ہوا؟ کیونکہ نوح سے شریعت کا آغاز ہوا۔ آل ابراہیم کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آل ابراہیم کی آخری فرد کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب آل عمران سے مراد وہی آل ہوگی جس کا سلسلہ رسول کے بعد شروع ہوگا۔ رسول سے پہلے اگر اس آل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے آل عمران مراد نہیں ہوگا، لیکن دنیا نے عمران کے بارے میں بے پناہ توجیہیں کی ہے۔ کسی نے کہا عمران سے یہ مراد ہے، کسی نے کہا عمران سے یہ مراد ہے۔ آئیے اس سے پوچھا جائے جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے، جن کی آغوش میں پلا ہے، جہاں کا بچہ آواز دے رہا ہے، ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے قرآن کی حقیقت کیا ہے، قرآن کی ماہیت کیا ہے، قرآن کا مزاج کیا ہے، قرآن کی واقعیت کیا ہے، قرآن کے اقدار کیا ہے، قرآن کا معیار کیا ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے قرآن کی کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون مطلق ہے، کون مقید ہے، کون مجمل ہے، کون مبین ہے، کون عام ہے، کون خاص ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کون بحر میں نازل ہوئی، کون بر میں نازل ہوئی، کون لفظ میں نازل ہوئی، کون بز میں نازل ہوئی، کون جلوت میں نازل ہوئی، کون خلوت میں نازل ہوئی، کون خانہ ازواج میں نازل ہوئی اور کون چادر فاطمہ میں نازل ہوئی۔ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے سینے پہ قرآن اترا ہو اور جن کی آغوش میں پلا ہو، جن کے ساتھ پروان چڑھا ہو، جن کے اعمال قرآنی احکام کا نمونہ ہو اور قرآن جن کے کردار کا بولتا ہوا قصیدہ ہو۔
لہذا ہمیں جب اس دہلیز کے اوپر سر جھکایا تو ہمیں اس دہلیز سے آواز آئی، رسول اسلام نے فرمایا کہ آل ابراہیم کی میں فرد ہوں اور آل عمران کی فرد کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لہذا آل ابراہیم سے مراد سرور خاتم الانبیاء ہیں، آل عمران سے مراد مولا کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ لیکن عزیزو، جب بھی دنیا میں کسی تحریک کا آغاز ہوتا ہے، انسان کسی تحریک کی بنیاد کرتا ہے، تو اس تحریک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس تحریک کو فعال بنانے کے لیے، اس تحریک کو استحکام دینے کے لیے، اس تحریک کو توانا کرنے کے لیے دو طاقتوں کا وجود ضروری ہے۔ آپ دنیا میں نگاہ کیجئے، جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں، تمام تحریکوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے دو قوتیں چاہیے۔ ایک قوت کا نام دفاعی قوت ہے، ایک قوت کا نام اقتصادی قوت ہے۔ جب رسول نے اسلام کے تبلیغی مشن کا آغاز کیا تو رسول کو بھی ان دو قوتوں کی احتیاج تھی۔ ایک دفاعی قوت کی ضرورت تھی، ایک اقتصادی قوت کی ضرورت تھی۔ اقتصادی قوت کا نام خدیجہ ہے اور دفاعی قوت کا نام ابی طالب ہے۔ جب رسول نے اسلام کا مشن آغاز کیا تو خدیجہ نے اپنے مال کو قربان کر کے نبی کے مشن کو تقویت دی، نبی کے مشن کو استحکام بخشا، اور ابو طالب نے اپنی قربانیوں کے ذریعے نبی کے راستے سے مشکلات کا سد باب کیا۔ اور خدا کی قسم، تاریخ کے دامن میں یہ دو کردار ایسے کردار ہیں جن کے کردار میں اسلام سے پہلے اسلام کی روح دکھائی دے رہی ہے۔ ایک خدیجہ کا کردار ہے، ایک ابو طالب کا کردار ہے۔ ابو طالب نے اسلام سے پہلے حق نصرت ادا کیا اور خدیجہ نے اسلام آنے سے پہلے اپنا مال راہ اسلام میں قربان کیا۔ یوں تو آیت آ جانے کے بعد ہزاروں انسانوں نے اپنا مال راہ خدا میں قربان کیا، لیکن جو آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنا مال قربان کرتا ہے اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنا مال خدا کی راہ میں قربان کرتا ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ عزیزو، ابو طالب کون؟ مربی اسلام، محسن اسلام، توحید کا علمبردار، حقانیت کا پاسبان، پیغمبر کا ہر قدم کے اوپر محافظ۔ اور یاد رکھیے، قربانیوں کی تاریخ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آج سے پہلے فداکاری، جانبازی، ایثار، اطاعت، سرفروشی کی ایک تاریخ لکھی گئی۔ اس تاریخ کا آغاز ابو طالب کی حکمتوں سے ہوتا ہے، ابو طالب کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم، ہجرت کی رات بستر رسالت کے اوپر جب علی ابن ابی طالب آرام کر رہے تھے اور نبی کی جان بچ گئی تو فرشتوں نے آ کے جب علی کو مبارکباد پیش کی تو کن لفظوں میں مبارکباد پیش کی؟ انہی لفظوں میں مبارکباد پیش کی، بخن بخن لکا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے لال آپ کو مبارک ہے۔ میں کہوں گا اے فرشتوں، ارے تم سیدھے یہ کیوں نہیں کہہ دیتے علی آپ کی قربانی مبارک ہے؟ آپ نے بڑا نیک کام کر دیا۔ یہ درمیان میں ابو طالب کا نام کیوں لا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم تم مسلمان ہو کر احسان فراموش ہو سکتے ہو، اور میں فرشتہ ہو کر احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہیں میرا وہ ایثار نہیں معلوم ہے؟ ایک شیب ابی طالب میں مدتوں میں نے رسول کی جگہ اپنے بیٹے کو لٹایا ہے، اپنے بیٹے کو مقتل میں لٹایا ہے تاکہ دنیا میرے ایثار کو دیکھے۔ وہ اور ہوں گے جو میدان جہاد میں اپنی جان کی حفاظت میں رسول کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ابو طالب کا کردار ہے جو رسول کی حفاظت میں اپنے لال کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے عزیزو اس محسن اسلام کا کردار۔ اور آخر کلام میں ایک بات اور کہتا چلوں عزیزو، شریعت اسلام کا متفقہ مسئلہ، فقہ جعفری کا متفقہ فیصلہ، کیا متفقہ فیصلہ؟ زن و شوہر کے درمیان مساوات ضروری ہے، یعنی اگر ایک مسلمان ہے تو دوسرے کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ایک طرف اسلام ہو اور ایک طرف کفر ہو ممکن نہیں، دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اے ابو طالب کی ذات کے اوپر
کفر کا الزام لگانے والوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ابو طالب نے ایک مدت تک فاطمہ بنت اسد کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو رسول کے اوپر واجب تھا وہ اپنی چچی فاطمہ بنت اسد کو ابو طالب سے جدا ہونے کا حکم دیتے، لیکن نہیں، رسول کی موجودگی میں 13 سال تک ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد زن و شوہر کے حیثیت سے تھے، جو اس بات کا زندہ ثبوت ہے۔ دنیا کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے، ابو طالب کے ایمان میں شک نہیں ہو سکتا۔ عزیزو، ابو طالب کے ایمان کے اوپر بہت زیادہ بحثیں ہو چکی ہیں، بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے، اب زیادہ ایمان وغیرہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ میں تو ایک جملہ کہتا ہوں، آج کے دور میں ابو طالب کا ایمان کو ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان یہ ثابت کرے کہ مچھلی پانی میں تیرتی ہے۔ کیوں؟ تیرنا مچھلی کی فطرت میں شامل ہے، کوئی انسان مچھلی سے اس کے فن کو جدا نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ابو طالب کی طینت میں ایمان شامل ہے، ابو طالب کی فطرت میں ایمان شامل ہے۔ ایک انسان ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت عالی جناب میں آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے، فرزند رسول، آپ کا ابو طالب کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام نے پہلے تو عامت الناس کے لہجے میں جواب دیا، بالکل سادہ لبو لہجے میں جواب دیا، بالکل آسان لفظوں میں جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ جس کا بیٹا کلے ایمان ہو اس کے ایمان کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، اور اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو یاد رکھنا، اگر ساری کائنات کے ایمان کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور دوسرے پلے میں ابو طالب کے ایمان کو رکھا جائے، تب بھی ابو طالب کا ایمان ساری کائنات کے ایمان پہ بھاری رہے گا۔ آئیے عزیزو، ابن ابی الحدید معتزلی لہجہ بلاغہ کی شرح لکھی ہے، بڑی مضبوط شرح، بڑی محکم شرح، بڑی نایاب شرح، جس میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے۔ کیا لکھا؟ گود کے اندر عظمت پائی جاتی ہے۔ ایک انسان اگر کسی کی گود میں پرورش پاتا ہے، کسی کی آنکھوں سے رحمت پروان چاہتا ہے، تو اس گود کے مالک کا جو کردار ہوگا گود میں پلنے والے بچے کے کردار کے اوپر ضرور نمایاں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج بلاغہ میں لکھا ہے کہ گود کے اندر عظمت پائی جاتی ہے۔ جو جس گود میں تربیت پائے گا، اس گود کے مالک کا کردار، اس کی سیرت، اس کا جوہر گود میں پلنے والے بچے کے کردار میں نمایاں ہوگا۔ اور اتنا لکھنے کے بعد وہ خاموش نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک بات اور لکھی۔ کیا لکھا؟ اب اگر علی اس کائنات میں مجموعہ فضائل ہیں، اگر علی نے اس کائنات میں ہزاروں فضیلتوں کو حاصل کیا ہے، تو اس میں علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ کیا اس نے لکھا گود کے اندر عظمت ہوتی ہے؟ اس نے لکھا کہ چونکہ علی کو رسول کی گود میں پالا گیا ہے، علی کو رسول کی گود میں تربیت دی گئی ہے، لہذا اب علی کا کوئی بھی کمال علی کا کمال نہیں ہے، علی کا ہر کمال رسول کا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رسول کی آغوش میں علی پالے گئے ہیں، لہذا اب علی کا ہر کمال لوٹے گا کدھر؟ رسول کی گود کی طرف۔ لہذا اب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اب اگر علی فاتح خیبر ہیں تو یہ علی فاتح خیبر نہیں ہے، رسول فاتح خیبر ہیں۔ اگر علی ہر میدان کے مجاہد ہیں تو یہ علی کا جوہر کردار نہیں، رسول کا جوہر کردار ہے۔ اگر علی ہر میدان میں مرد میدان ہے تو یہ علی کا کردار نہیں بلکہ رسول کا کردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول کی گود میں علی کو تربیت دی گئی ہے، علی کو پالا گیا ہے، تو علی کا ہر کردار رسول کا کردار ہوگا، علی کی ہر فضیلت رسول کی فضیلت ہوگی۔ اتنا لکھنے کے بعد ابو الحدید معتزلی خاموش ہو گیا۔ اب میں کہوں گا ابو الحدید معتزلی، ارے اتنا لکھ کے کیوں خاموش ہو گیا؟ کم سے کم ہمیں اس بات کا یقین تو ہو گیا کہ تو نے گود کی عظمت کا اقرار کر لیا، تو نے مان لیا کہ گود بعظمت ہوتی ہے، جو جس کی گود میں پلتا ہے اس کا کردار اس بچے کے کردار کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔ اب تیرا اس گود کے بارے میں کیا خیال
قیامت کا ذمہ دار بناتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔